مصیبتیں اور مشکلیں تو اہل ایمان ہی پر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کافروں کے لیے یہ جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ اور جیل ہے. جیل میں آرام نہیں ہوتا ہے، جیل کے اندر تو بندہ تکلیفوں ہی کے اندر رہتا ہے. اور دوسری مثال اس کی یہ کہ دنیا کے اندر ہم مزدور ہیں، یہاں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ ہم جب کام کر کے فارغ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں مزدوری اللہ تعالیٰ دے گا، جنت مزدوری میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. اور جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرتے وقت میں اچھا کپڑا نہیں پہنتا ہے، وہ ایسے ہی سیدھا سادہ کپڑا پہن لیتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، لوکا سوکا کھا لیتا ہے. اس کو پتہ ہے جب کام میرا پورا ہو جائے گا اور میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر اچھے کپڑے پہن لوں گا اور پھر مجھ کو پیسہ ملے گا، اس سے میں اچھا کھانا کھاؤں گا. تو یہ طریقہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ دنیا میں وہ تکلیفیں اٹھائی. سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے مالدار اور اتنے بڑے عابد و زاہد، اتنے بڑے محدث، لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کی تقلید کرنے والے، کروڑوں لوگ تقلید کرنے والے. لیکن ہوا کیا؟ جیل کے اندر ایک زمانے تک آپ بند رہے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکال کر کے لایا گیا. تو یہ تکلیفیں اہل ایمان کی جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہوا کرتی ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول کہ آخری عمر میں حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے کہ اگر میں حج کرنے گیا تو کہیں مدینے کے باہر مجھے موت نہ آ جائے، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے رسول کے روضے کے پاس میں علم حدیث پڑھایا کرتے تھے، خلیفہ نے ایک مسئلے کو بہانہ بنا کر کے آپ پر ایسا ظلم کیا، سر منڈا دیا، داڑھی منڈا دی، اور آپ کو جو ہے وہ طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر گرفتار کیا، یہاں تک کہ سواری پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر گھمایا اور حکم دے دیا کہ اعلان کرتے ہو جاؤ میں امام مالک ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب سواری پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں جب گھمایا جانے لگا تو آپ کہتے تھے لوگوں جو جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں. میں یعنی اتنی تکلیفیں ان سب کو اٹھانی پڑی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مارا گیا، طبیعت بگڑی، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار بڑے امام ہیں نا، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. میں ان چار بڑے اماموں کی مثال دے کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے ائمہ کو ایسی تکلیفیں آئی ہیں، حالانکہ یہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے بزرگ ولی تھے. یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سے 30 مہینوں تک جیل میں رکھا گیا. لوہے کی اتنی موٹی موٹی جنزیریں آپ کو پہنائی جاتی کہ بندہ چل نہ سکے، اور پھر چلنے کے لیے ایک حکم دیا جاتا بادشاہ کی طرف سے. جب قدم اٹھاتے تو پھر کوڑے مارے جاتے. اور کوڑے کیسے مارے جاتے آپ کو پتہ؟ بڑے طاقتور مضبوط جلاد کوڑے مارتا. کتنے کوڑے؟ ایک جلاد صرف 2 کوڑے مارتا، پوری طاقت سے 2 کوڑے مارتا. بادشاہ کہتا تم اب پیچھے ہٹ جاؤ. اب دوسرا ایک دم جو تازہ دم جلاد ہے وہ دوسرا آگے آئے، پھر وہ پوری طاقت سے 2 کوڑے مارتا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا. پھر تیسرے جلاد کو، یعنی ایک جلاد سے نہیں مروایا جاتا تاکہ جلاد تھک کر کے کہیں دھیرے نہ مارے، تو تھوڑے تھوڑے 2 کوڑوں کے بعد میں جلاد بدلی کیا جاتا اور پوری طاقت سے جلاد کوڑے مارتے. ایک جلاد کا خود کا بیان ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی طاقت کے ساتھ میں کوڑے مارے جاتے تھے، اگر وہ کوڑے اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے نا تو ہاتھی بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے کوڑے مارے جاتے تھے، انہوں نے صحیح عقیدہ بیان کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ کہہ دو کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. غلط عقیدے کا آپ سے اقرار کروایا جاتا، آپ اقرار نہیں کرتے اور اتنے زبردست کوڑے کھاتے کہ ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی وہ کوڑے کھا کر کے ہل جاتا. لیکن آپ نہیں ہلے اور پوری پامردگی کے ساتھ میں ڈٹ کر کے ظلم برداشت کرتے رہے. تو یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ سب تو اہل ایمان کی زندگی میں ہمیشہ آتی ہیں. امام ابو بکر نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کیا ظلم نہیں ہوا، زندہ ہی آپ کے بدن سے کھال کھنچوا لی گئی. قرآن پڑھتے رہے، دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں، تو پھر قتل کرنے کے بعد میں آپ کی کھال اتروائی گئی. تو یہ اہل ایمان کا جو ہے وہ شیوا ہوا کرتا ہے. اور جو بندہ تکلیفوں میں پیچھے ہٹ جائے، اب وہ ایمان لائے فرعون کے جادوگر، ایمان لے آئے، اگر جان کے ڈر سے وہ اگر اپنی بات سے پھر جاتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے. تھوڑی دیر تکلیف برداشت کی، 5 منٹ کی تکلیف تھی، چلی گئی.
اور جنت کی بہاریں ان کو نصیب ہو گئی۔ جو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی نعمتیں نہیں پاتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لیلا جب بیمار ہوئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ خون کی کمی ہے، ان کو خون دیا جائے۔ تو اس محلے میں 7 دیوانے تھے لیلا کے، جو یہ دم بھرتے تھے کہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ لیلا کو ایسی بیماری ہے کہ اگر خون نہ دیا گیا تو مر جائے گی، تو خون کی ضرورت ہے، تو سب چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی خون دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو محبت کا دم تو بہت لوگ بھرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں کے اندر پکا بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب جان دینے کی باری آئے تو کہے کہ اللہ ہی نے جان دی ہے، اگر اس کے نام پہ جان قربان کرنا ہے تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ یہ اہل ایمان کا شیوا